پر محمد والے بیت محمد صلوات پڑھ لیں محمد وعجل فرجہ۔ کوئی لمبی جوڑی گفتگو کا وقت نہیں ہے کیونکہ جو میں کافی سفر کر کے آیا ہوں اور آپ شاید مجھے اتنا جانتے نہیں ہیں، میں جنگ میں میرے خیال پہلی دفعہ آیا ہوں، میں ہر مجلس امام زمان کے بارے میں پڑھتا ہوں چونکہ پاکستان کی شیعہ امام زمان کے مسئلے میں کافی لیٹ ہو چکے ہیں، بہت پیچھے رہ گئے ہیں، بہت لیٹ ہو چکے ہیں۔ ہماری روایات میں کہ نامر و بغتۃ فجاء امام زمان ایک دم اچانک آ جائیں گے، اور ظاہر ہے جس مہمان نے ایک دم اچانک آنا ہو اس کی تیاری ہر وقت کر کے رکھنا پڑتی ہے۔ اگر آپ کو میرے بارے میں پتا ہوتا کہ وہ مولانا جو ہے وہ صبح 6 بجے سے لے کر شام 5 بجے کسی ٹائم بھی آ جائے گا، آپ پھر ناشتہ بھی تیار کر کے رکھتے، دوپہر کا کھانا تیار کرتے، چائے شام کی اور شام کا کھانا بھی تیار کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کسی ٹائم بھی آ سکتا ہے۔ معصوم نے فرمایا ہمارا 12واں بھی کسی ٹائم اچانک آ جائے گا، اور یہ امام زمان کی ظہور کی تیاری اتنا فوری مسئلہ ہے۔ مجھے آتا ہے میں خندق خیبر بھی شروع کر دوں گا، پھٹ کے نعرے لگائیں گے، لیکن امام زمان کا مسئلہ اتنا فوری ہے۔ فرمایا کاننا علی خیولہم العقبان، فرمایا وہ بندے امام زمان کے سپاہی ہوں گے جو ہر شے امام کے ساتھ جوڑیں گے، حتیٰ کہ گاڑی کا تیل پانی جب چیک کریں گے اس میں بھی امام زمانہ کی نیت کریں گے۔ تو میں اپنی گاڑی اس لیے تیار کر رہا ہوں، اس کے ٹائر ٹھیک، اس کا گیئر، یہ آئل سب ٹھیک رکھ رہا ہوں تاکہ اگر میرا امام بلائے تو مجھے پہنچنے میں دیر نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تھکے ہوئے کافی زیادہ، مجھ سے زیادہ اب تھکے ہوئے، ظاہر میں نے خالی ایک جگہ پڑھ آیا ہوں، اب تو ماشاءاللہ سویر سے علماء کرام سن رہے ہیں، میں آپ کو زیادہ انتظار کو نہیں کرواتا۔ سب امام کی ظہور کے لیے سب سے پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا معرفت امام سب سے پہلا کام ہے۔ جو بندہ معرفت امام کے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ چھٹے امام سے پوچھے گا مولا فرمان آپ کے نانا کا ہے کہ جو زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے جاہلیت کی موت مرتے، مولا کہ جاہلیت کی موت ہوتی کیا ہے؟ فرمایا مات میتۃ کفر و ضلال و نفاق، جس کو زمانے کے امام کی معرفت نہیں ہے منافق مرتا ہے، گمراہ مرتا ہے، نہ مومن مرتا ہے نہ مسلمان مرتا ہے۔ اور معرفت امام زمان بہت ہمیں، میں اس پہ آپ کو زیادہ الجھا نہیں سکتا کہ کتنی ضروری ہے، لیکن ایک اشارہ کروں گا میں۔ فرمایا اسی حدیث میں جب فرما چکے نا کہ جو زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا اس کی موت کفر کی موت ہے، گمراہی کی موت ہے، منافقت کی موت ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا انما احوج الیہ احدکم اذا بلغت ہا ہونا، فرمایا تمہیں زمانے کے امام کی معرفت کی سب سے زیادہ ضرورت اس وقت پیش آئے گی جب سانس یہاں پہنچے گی۔ بولا کیا مطلب؟ سرکار فرماتے ہیں اس کے مطلب یہ ہے کہ جو بندہ زمانے کے امام کو پہچان کر مرے گا وہ ایک نعرہ لگا کر دنیا سے جائے گا، وہ نعرہ یہ ہوگا لقد کنت علی امر حسن، اللہ تیرے لاکھ لاکھ شکر ہے میری موت اچھی اس لیے ہوئی ہے تو نے مجھے زمانے کے امام کی معرفت عطا فرمائی تھی۔ اور طبیعت ہے معرفت امام زمانہ پڑھو گیا نا، ہے طبیعت، ٹھیک ہے۔ چلو جی میں معرفت امام زمانہ ہے کیا، میں آج آپ کو عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ایک جو بنیادی سی بات عرض کروں گا، لیکن خدا را میں جو پڑھوں گا اس کو پلے باندھنا ہے، روٹین دی مجلس نہیں ہے، پڑھ چھوڑے سن چھوڑے اس طرح نہیں ہے، یہ آپ نے پلے باندھنی ہے، یہ باتیں آپ کی بڑی کام آئے گی۔ میں عام مجلس روٹین کی نہیں پڑھ رہا، وہ کرنا میرے پاس مجلس موجود ہے، ابھی میں فضائل مولا کے نعت شروع کرتے اور اب اٹھ کر نعرے لگائیں گے، لیکن میں نے اپنے امام زمانہ کو جواب دینا ہے کہ مجھے گھنٹہ ٹائم 45 منٹ ٹائم ملا تھا، میں نے اس 45 منٹ میں ان کے ظہور کے لیے کیا کیا۔ ٹھیک ہے، غور سے سنیے گا معرفت امام زمان ہے کیا۔ میں اس کو اس طرح بیان کرتا ہوں، معرفت امام زمان 3-4 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز امام زمانہ کی عظمت پہچانی جائے، امام کا مقام کیا ہے، دوسرا امام کی نشانیاں کیا ہیں، اور تیسرا امام کے انتظار کرنے والے کا کیا مقام ہے، اور انتظار امام کے اندر ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ یہ 4 چیزیں معرفت امام زمان ہے۔ ایک ایک جملہ بس سنتے جائیے، میں جلدی سے مسائل پہ آ جاؤں۔ سب سے پہلی بات امام زمان کی عظمت کیا ہے، میں جملہ پڑھنے لگا ہوں امام زمان کی فضیلت کا، اللہ اکبر۔ مولا کائنات پتہ کون ہے؟
پاک پیغمبر کے اصحاب نبی کے گھر آتے تھے نا، ایک خود صحابی ان کی بیٹی بھی پاک پیغمبر کے گھر ہے. اہل سنت بھائیوں نے لکھا ہے کہ وہ جب مولا کائنات کے گھر آتے تھے تو پاک پیغمبر کے گھر وہ باتیں نبی سے کرتے چہرہ علی کا دیکھتے. بیٹی نے کہا بابا یہ نامناسب بات ہے، جس سے بات کرتے اسی کا چہرہ دیکھتے. جواب دیا نبی سے بات کرتا ہوں لیکن علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. یا علی السلام. ایک حضرت کا صحابی ہے جس کا نام حارث حمدانی ہے. حارث حمدانی کو مولا کے چہرے کا اتنا شوق تھا، دیکھنے کا اتنا ہی شوق تھا، دن میں 6 دفعہ مولا کائنات کے گھر چکر لگاتا تھا. ایک دفعہ گرمی بڑی زور کی تھی تو شدید گرمی، سورج سوانیزے پر حارث حمدانی آیا نا، سرکار نے فرمایا مائی جاب ہے کہ یا حارث حمدانی خیر ہے، کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا حبو کا یا علی، مولا آپ کی محبت اٹھا کے لگی. میں وجہ اللہ کا چہرہ دیکھنے کے لیے اپنے گھر سے گرمی میں اٹھ کر آپ کے دروازے پر ہے. سرکار نے فرمایا اچھا میرا چہرہ دیکھنے مولا اپنے اس نے کہا، حضرت نے فرمایا میرا چہرہ دیکھنے، اس نے کہا مولا ہاں. فرمایا ٹھیک ہے، انا آتی کا اذا بلغت ہا ہونا، تو آج میرا چہرہ دیکھنے آیا ہے نا، جب سانس یہاں آپ پہنچے گی علی طرح سے ہمیں موجود ہوگا. توجہ، پاک پیغمبر کے صحاب کو علی کا چہرہ دیکھنے کا شوق، مولا کائنات کے اپنے صحابیوں کو علی کا چہرہ دیکھنے کا شوق. آیت اللہ خوئی کے استاد ہیں، آیت اللہ شیخ محمد حسین اصفہانی کمپانی، آیت اللہ خوئی کے استاد، آیت اللہ باجت کے استاد. ان کے فارسی زبان کا بڑا لمبا قصیدہ ایک شعر خالی پڑھوں گا آپ کے سامنے. پتہ کیا انہوں نے فرمایا اے کہ گفتی میں یموت یرانی، کہ یا علی جب سے آپ کا یہ فرمان سنا ہے مرنے والا مجھے دیکھ کر مرتا ہے. اے کاش 1000 بار ببینہ میرا دل کرتے اللہ مجھے 1000 بار مارے پھر زندہ کرے، پھر مارے پھر زندہ کرے، میں 1000 بار مروں اور 1000 بار علی کے چہرے کی زیارت کروں. یا علی السلام. آپ نے غور فرمایا نبی کے صاحب کو علی کے چہرے کے دیکھنے کی اثرت، مولا کے صاحب کو علی کے چہرے کے دیکھنے کی اثرت. اللہ اکبر. اور بڑے بڑے علماء اور مراجع کو علی کے چہرہ دیکھنے کا شوق. ساری کائنات جس علی کے چہرے کی زیارت کا شوق رکھتی ہے، وہ علی جس کے چہرے کی زیارت کا شوق رکھے اسے امام زمان کہتے ہیں. مولا کائنات کوفے کے ممبر پر کھڑے ہو کر فرماتے تھے واہ شوقا الی رؤیتے. گل سمجھے چار یہ کوئی نہیں آ کدے کدے بندے نو دیسی گیا وہی کھانا چاہیے تھا. واہ شوقا الی رؤیتے. سرکار فرماتے تھے دنیا میرے چہرے کے لیے تڑپتی ہے، میں اپنے مہدی کے چہرے کے لیے تڑپتی ہوں. ابھی تازہ ایام گزرے سید الشہداء کے، سید الشہداء کی ولادت باسعادت. بدر نے پوچھا نواز پیغمبر حل ولد المہدی، کیا مہدی کی ولادت ہو گئی ہے؟ فرمایا لا ابھی ولادت نہیں ہوئی، سیولد ان قریب اس کی ولادت ہوگی. اگلا جملہ فرماتے ہیں لو ادرکتو لخدمتو ایام حیاتی. اپنی قدر جانو جو آپ کو اللہ نے امام زمان کی رعیت بنایا. سرکار نے فرمایا کاش اللہ مجھے اس دور میں پیدا کرتا جب مہدی کا امامت کا دور ہے. کوئی نہیں سمجھ آ رہی. کاش اللہ مجھے مہدی کے دور حکومت اور دور امامت پہ پیدا کرتا. نواب کربلا انبیاء آپ کے دروازے پر جھکتے ہیں. آپ کو اس بات کا پتہ ہے نہیں پتہ؟ یہ ہر شب جمعہ سارے نبی مولا سید الشہداء کی قبر پر آتے ہیں. یہ ہماری روایات میں کہ ایک بندہ آیا تھا مدینہ کا رہنے والا، اس نے پوچھا تھا آ کر صادق آل محمد سے مولا کربلا میں اس قبر کی حد بتائیے، آپ کے دادا حسین کی قبر کتنی جگہ پر کس جگہ پر ہے اور قبر کی عظمت بتائیے. سرکار نے نشاندہی کر کے فرمایا وہ عام قبر نہیں ہے. زیارتہ فیس بک کے اوپر نہ کرنا، فوٹو کھچ کے کربلا دے فیس بک کرتے ہیں، پھر لوگوں نے کمنٹ پڑھ کے خوشیاں لوگ بڑے دن مولا حسین دا زوار. یہ جو زوارہ نو ثواب بھی پھر فیس بک کی دے گی، امام حسین نہیں دے گے. اللہ تعالیٰ نے اپنی باتوں نو فیس بک تو بچاؤ.
ایڈا شوق چڑھ گیا قوم نو فوٹو سیشن کا. ادھر کربلا میں فوٹو سیشن ہو رہا ہے. جب امام حسین کے ذریعے پر کنڈ کر کے تصویریں بنوائی جا رہی ہیں. نہ کریں یہ کام. امام حسین کی قبر جو ہے وہ پکنک والی جگہ نہیں ہے, وہ انبیاء کے آنے اور جانے کا مقام ہے. امام حسین کی زری پر جا کر اندر تصویر بنانا بے ادبی ہے. اس لیے جب حرم کی حد شروع ہوتی ہے ہر جگہ فوٹو لگی ہوئی ہیں. فوٹو بنانا منع لکھا ہوا ہے, فوٹوگرافی از فاربڈن لکھا ہوتا ہے کہ تصویر ممنوع جدا. تو وہاں فوٹو بنانا سختی سے منع ہے. پر اس دور میں نہ فیس بک تھی نہ کیمرے تھے, لوگ بیچارے اچھے تھے, وہ بچی تھی زیارتیں ان کی فیس بک کی شر سے. وہ خدمت میں آپ کی عرض کروں گا کہ حضرت نے نشاندہی کر کے فرمایا عام قبر نہیں ہے. اس قبر پر کوئی دن اور رات ایسا نہیں ہوتا جب ایک فرشتہ جاتا ہے ایک نبی آتا ہے. ہر روز سرکار کوئی وقت ایسا نہیں ہے جب حسین کی قبر خالی ہو. ایک مقرر فرشتہ آتا ہے, ایک نبی جاتا ہے, نبی آتا ہے, فرشتہ جاتا ہے. اس نے کہا مولا یہ تو بیان فرمائیے یہ نبی کیا کر رہے ہیں قبر حسین پر؟ فرمایا 1,00,000 جگہ نبی آ کر میرے دادا حسین کا شکریہ ادا کرتے ہیں.